الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب
عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، اور عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام اور ہماری تحریک لبیک کی مذہبی و سیاسی قیادت، اور اسٹیج سے لے کر آخر تک، آخری پنڈال کے شخص تک، ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ہمارا تعارف تو ہمارے قائد نے ہمارا کروایا ہوا ہے، کسی صاحب کے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ بھونکے شور مچائیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کائنات دی و نعمت ہے، جس نو اے مل جاوے پھر اس واسطے کائنات دی کوئی چیز اس دے نزدیک کوئی قیمتی رہ نہیں جاندی، اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا در اقدس ہے، جتھے جو بھی پہنچیا، جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جو بھی حضور کے در پر پہنچا نا، پھر اس نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی شان کہی، اپنی عقل کے مطابق کہی، اپنے عشق کے مطابق کہی، حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے، اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک۔ ابھی یہ باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور ہر کوئی اٹھتا ہے غریبوں کا حامی بن کر، مسکینوں کا حامی بن کر۔ ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا و مولا کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی غریبوں کی بات کر سکے، کوئی اس طرح عمل کر سکے۔ حضرت امام حسن سارے جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، امام حسن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں، یعنی ایک طرف غلام ہے حضرت زید، اور آپ کی والدہ محترمہ لونڈی تھی، لونڈی اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک طرف امام حسن ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا، جب بھی آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کر جاتے، تو جب واپس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب بڑھتے، تو بچے سارے مدینہ کے نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے۔ تو ہم پھر اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پتہ لگتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب۔ یہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تازہ تازہ خوشبو آتی، میرے آقا کے غلاموں کو پتہ لگ جاتا ہے حضور یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے سارے بچے نکل کر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے نکل کر باہر مقامات پر جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، غریبوں کی بات کرنے والے اور جناب غریبوں کی ہمدردیاں جگانے والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی جانب تشریف لاتے، اگر امام حسن پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کرتے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے، اور اگر حضرت اسامہ بن زید یا کوئی اور بچہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتا اور امام حسن بعد میں آتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا و مولا نے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو، امام حسن بعد میں آئے ان کو آگے بٹھایا ہو۔ جو بھی پہلے آیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، اگر امام حسن بعد میں آئے حضور نے پیچھے بٹھایا۔ پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ غریبوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اقتدار پائے آنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد، جہاں مرتبہ ملنے کے بعد اپنی
اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا کی پروری کرتے ہیں۔ اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائیں اور علی المرتضیٰ کے بیٹے کو اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں؟ اقبال یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، پاپا، سلطان، امیر، وڈیرے، خان، ملک، چودھری، جٹ، سردار، یہ سارے بڑے بڑے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک شکار تھا انسان، اور اس کے ہزاروں شکاری تھے، ہزاروں شکاری تھے۔ کوئی اس کو کسی نام پر لوٹ لیتا تھا، کوئی اس کو کسی نام پر تباہ و برباد کر دیتا تھا، کوئی غلامی کے توق پہ نہ لیتا تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقدارہ سفر۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر اقبال حضور نے آ کر کیا کیا؟ بندہ گارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ناز، یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے ہی آتے ہیں، ورنہ تو حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم اپنا تھوک بھی حبشی غلاموں پر نہیں پھینکتے تھے، کہتے تھے یہ بھی قیمتی ہے، لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ہمارا سردار۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی دیر ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور آج مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اسلام آ جائے گا تو پھر ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آ جائے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، اسلام آ جائے گا تو پھر سر عام ہو جائے گا۔ اور ادھر دیکھو جناب ساری دنیا کے بردودو 10 لاکھ بچے تو تم نے صرف افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر مارے ہیں، 25 لاکھ مسلمان عراق میں مارے ہیں، 9 لاکھ مسلمان عورتیں تم نے برما میں شہید کی ہیں صرف اپنی بادشاہی کی خاطر، اپنی بدماشی کی خاطر۔ اور ادھر دیکھو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر جناب ظلم کیے اور ظلم کی کوشش کی، آج سارے وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے، آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا، آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے بلال کو جناب مار مار کر مکے کی گلیوں میں برا حال کر دیا، آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے خباب بن ارد کے جسم میں اتنے گٹ سوراخ کر دیے، آج سارے وہ کھڑے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا پکڑا ہوا، کال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے، آج تا اسی کعبے بھی بدے بڑھ کے رکھ دینے، آج تا مزہ آ جائے گا۔ این جناب جدو دیکھیا کعبے والے نے اور جناب دیکھیا مکے والے نے، انہوں نے کہا آج ساڑی بچت نہیں، انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ چھوٹی جی بچی نو اشعار دے کے لکھ کے بیچے، حضرت عباس نے حضور دی سواری دے سامنے کر دیتا اور وہ بچی شعر پڑھتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو، سعد بن عبادہ نو روکو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا، اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، انہوں نے کہا جناب آج سعد بن عبادہ تا اس انداز نال مکے میں داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے بھٹ دے ہوتے بہ کے اپنے شکار دا خون پی رہا ہوئے، آج تا سعد بن عبادہ وادی بتا تو پرا مکے والے نو سٹ دے گا۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہاں دا پتا جناب پانی ہو چکیا، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم لا تعز الکعبہ، فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے، آج تا کعبے دی عزت ہور ودان دا دن ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا، فرمایا جنہیں آج ابو سفیان دے گھر پناہ لئی اس نے بھی اسی معاف کر دیتا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار حکیم ابن حزامہ فہو آمنا،
جس نے حکیم بے نظام دے گھر پناہ لئی اسی اس نو بھی معاف کر دیتا، جس نے ہتھیار سٹ دیتے اسی اس نو بھی معاف کر دیتا، جس نے کنڈی لا لی دروازہ بند کر لیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ نال سین حرم تشریف لے آئے، کاہنو پاپا و سلطان و امیر۔ میں گل ادھر لے آنی واپس، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم تشریف لے آئے۔ ذرا دیکھو صحیح، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نے حکم دیتا، یہ حضرت عثمان ہورن جنہ کو زمانہ جاہلیت تو لے کے آج اسلام تک اور اسلام تو بعد آج تک جنہ دے خاندان میں کعبے دی چابی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ، کعبے دا دروازہ کھولو۔ جدو میرے حضرت عثمان چابی لے کے آئے، حضور نے کعبے دا دروازہ کھلوایا، اپنے دائیں طرف بلال حبشی نو پکڑیا، بائیں طرف اسامہ بن زید نو پکڑیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لے کے کعبے دے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نے اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی، کعبے نو اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی۔ آج ابو بکر بھی باہر کھڑے، عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، علی بھی باہر کھڑے، طلحہ بھی باہر کھڑے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی باہر کھڑے، سعد بھی باہر کھڑے، سعید بھی باہر کھڑے، اور جناب حضرت مسنہ بھی باہر کھڑے، حضور دے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا ہاشمی خاندان آج باہر کھڑا، آج قریشی بھی باہر کھڑے، آج انصار بھی باہر کھڑے، سارے باہر کھڑے۔ میرے آقا نے ایک غلام اور ایک غلام ابن غلام اور گلونڈی دے بیٹے نو لے کے جا کے اندروں کنڈی مار دیتی۔ آج سارے باہر ہاتھ کھڑے ہو کر حضور دے انہاں دوویں غلاماں دا انتظار کر رہے ہیں کہ کدو کنڈی کھولن کے حضور باہر تشریف لے کے آن گے۔ ایک بار کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ آئے بار آجا دیکھو اگے کی ہو رہا، حضرت عبداللہ بن عمر آئے، خطاب دے پوترے، خطاب دے پوترے عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، انہاں دی یہ شان ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد صحابہ کہندے ہر کسے وچ تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس شانہ دے مالکن حضرت عبداللہ بن عمر جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو لے کے باہر آئے نا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال دا ہاتھ پکڑ لیا، کیا بلال دس تا صحیح حضور نے کتھے نفل پڑھیں، کڑے مقام تے حضرت بلال نے کیا تھے نکل گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے بلال حبشی نے میرے نال اکھاں بھی نہیں ملائیاں، عمر دے خطاب دے پوترے نال، عمر دے پتر نال۔ ایک ہی وجہ اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، کوئی نہ لینے والا نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی۔ ایک کیڑی وجہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہونے دی وجہ۔ میں تو تانوں نہیں آکھنا بھی نعرہ لاؤ، میں نہیں آکھنا، اے تو تہاڈی مرضی اپنی، میں تو جناب نعرہ نہیں کھڑو، میں تو نعرہ اتھے لان دا قائلاں کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائی اور درے جتھے جڑا پہنچ گیا پھر وہ کدی کوئی خالی نہیں گیا۔ جی ایتھے تا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانی نوش فرمان لگن۔ حضرت عمر بن اخطب کول بیٹھے ہون، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی پین تو پہلے پیالہ میں نو دیو، انہوں نے اینج کخ بار کڑیا، پانی چو اینج کخ بار کڑیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے۔ کہنے نا آپ کی عمر 80 سال ہوئی یا 82 سال، رخسار جوانہ جیسے، دند بھی سلامت اور بنائی بھی سلامت۔ اے صرف حضور دے پانی مبارک چو کخ بار کڑے تا حضور انہوں اے دعا دین تے جڑا نامو سے رسالت دا پرچم ہر میدان اچ بلند کر کے رکھے، پھر اس دا مقام تا پھر اور بات ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک اور جنہیں نا سلامت رکھنا اس نو ورفانا لگا ذکر دے جھنڈے تھلے آنا پائے گا۔
ورنہ نہ اس طرح زندہ نہیں رہندے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا نام زندہ رہے اور کسی کی اولادوں کی وجہ سے, نسلوں کی وجہ سے زندہ رہے. نہیں, اگر نام زندہ اس وجہ نہ رہندے تو پھر غازی علم الدین دی تو شادی بھی نہیں سی ہوئی. 21 سال دا نوجوان, شادی بھی نہیں سی ہوئی. اور حضرت غازی علم الدین نے آخری باری کیا سی سب نو, آپ دی جدو آخری ملاقات دا ویلا آیا, آپ نے سارے نو کیا ہونے کہا جڑا میرے روندے ہوئے ملے گا نا اس نو میں نہیں ملنا. آپ دا سارا خاندان آیا, مل کے چلا گیا. جدو آپ دی امی جی دی باری آئی نا تو پھر ماما تا ماما ہوندی آنا. ہیں جی, حضرت غازی علم الدین دی جدو والدہ ملن آئیاں تو رو پئیاں. حضرت غازی علم الدین نے جڑا جملہ فرمایا سی نا کمال ہے, فرمایا مائی جھلی ہو گئی تو کیوں روندی. کئی لوگاں دے پتر ہونے جڑے جناب سپ لڑے مر گئے ہونے, کئی ڈب کے مر گئے ہونے, کئی ایکسیڈنٹ اور حادثے نہ مر گئے ہونے, کئی جناب آفات و بلیات نہ مر گئے ہونے, کئی بخار اور تپ نہ مر گئے ہونے. انہوں نے کہا مائی تو کتنی خوش قسمت ہے, تیرا پتر حضور دے نا تے جان دے کے جا رہا. ارے یاد رکھی قیامت تک جدو میرا نا آوے گا نا تو تیرا نا ضرور آوے گا کہ ہو جائی ماں سی جس نے علم الدین جیسا جنا پیدا کیتا سی. ہاں اے نا جڑا زندہ رہنا نا اے قیامت تک حضور دی نسبت نالی زندہ رہنا. ورنہ تا جناب او چیف آف آرمی سٹاف ہیں جی ایک کیمرے دی موجودگی اینڈ ڈبے چ بند ہو کے کفن چھپا کے کفن سے منہ جا رہا ہوں اپنا, افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. ہیں جی کہنا چھپا کے کفن سے منہ جا رہا ہوں اپنا, افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے. وہ جن کو نصیب بھی یہ نہیں ہوا کہ اپنی آخری سانس بھی اپنے وطن میں لے سکیں, ڈبوں میں بند ہو کر آئے اور آگے چلے گئے. پھر آگے بارے تو حضرت سلطان باو فرمانے جیوں دے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ. اتھے تو پھر جناب سارے دے اعمال نامے پیش ہونے نا کہ آ جاوے عافیہ صدیقی فروخت کرنا والا بھی آ جاوے, کشمیر فروخت کرنا والا بھی آ جائے, وہ تو پھر بڑی ڈاڑی جائے نا. لیکن دنیا ہوتے بھی پتہ لگ گیا ایک اے جا رہا جنہیں کیا سی میں جناب پیر مکی دے ممبر ہوتے جہاد دی گل نہیں کرن دیاں گا, ناموس رسالت دی گل نہیں کرن دیاں گا. اس مولوی نو تھلے لا دیو تے انہاں کیسی ہوئے ایسا ممبراں تے گل کرنی آج بھی کرنی, اے تا کچھ نہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاض بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور حشر میں ہم ان کو سیر دیکھیں گے. آج منکر ان سے التجا نہ کرے. بابا جی نے کہا جھلیا تو اتھے ڈک دا اسی تا اے منظر بھی بڑھا کے جانا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے. اساتاؤں منظر بھی بڑھانا, لیکن دنیا نے بھی دیکھا کہ ایک اتنے پروٹوکول اور کرو فر اور قوم نو مکے دکھانا لا ایک ڈبے چ بند ہویا, ایک کیمرے دے فلیش او جا رہا کوئی پتہ نہیں, خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. لیکن ایک وہ بھی تھا جس کی جناب برات میں کروڑوں لوگ جو ہمیں نظر آ رہے تھے آئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اختلاف اپنی جگہ, بندہ دھڑا کٹ کے گیا عاشق پکا سی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور پھر کیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضائے وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. اور پھر بابا جی دا خود کہہ کے گئن کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اسلام نے جنہ کو امتحان لیا سی نا, جنہ کو مٹھ جو لیسن کیسر و کسرہ دیاں نعمتہ پھر انہوں نے پیروں میں بھی رکھیاں سن. یہ تو ممکن ہی نہیں, ایسا نہیں پڑھیا تاریخ اسلام نے کسی کو ایک لیا ہوئے تھے 100 نہ دیتا ہوئے, اے ممکن ہی نہیں. جے بابا جی نے کم کیتا تو پھر عزتاں بھی بکھریاں کٹ کے شانہ بھی بکھریاں کٹ کے پھر تا جناب جان تو بعد بھی لوگ ہجے تک دانگن کہ ڈائری چکی ہے نظر نہیں آندہ ہے, وہ حوالے کتھوں لاب کے لے آئیے, پھر تا بندہ سمجھ ہی نہیں آندہ. جب اقبال کہندہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, جب عشق سکھاتا ہے
آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ اور دیکھو ایتا اللہ تعالیٰ دی شان ہے نا کہ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم ہوتے جدو غزوہ احد تو پہلے غزوہ بدر تو بعد حضرت خبیب بن عدی اور آپ دے ساتھی سارے وہ گرفتار ہو گئے اہل مکہ دے ہاں۔ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم ہوتے انہوں نے کیا کیا اس دن فلاں دن پھانسی دیاں گے، سارے جنہ دے بدر اج مقتولینن جنہ دے جناب مردار ہوئن سارے آکے بدلہ لے لو۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم دی طرف لے کے جا رہا سن نا کہ حضرت خبیب بن عدی نو انہوں نے پوچھا ہاں جی خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ کہ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو، 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ انہوں نے کہا جناب پڑھو۔ حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ جناب تختہ دار دی طرف چل پہ کہ انہوں نے کہا خبیب اتنی جلدی نماز پڑھ لئی، اتنی جلدی نفل پڑھ لین؟ آپ نے فرمایا یار میرا دل تا کردہ سی کہ میری زندگی دی آخری عبادت ہے، میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس ڈر تو جلدی نفل پڑھ رہے ہیں کہ کدرے تہاڈے دلاں وچ یہ خیال نہ آئے کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھدا۔ اور اس سے دی دعا ہے جس نو بابا جی نے بھی مال روڈ تے پڑھیا سی کہ اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا۔ اے اس سے دعا دے الفاظن حضرت خبیب بن عدی نے جڑے مقام تنعیم ہوتے پڑھے سن کہ یا اللہ نے سارے نو گن لے تے کٹھیا نہیں کلا کلا کر کے ماری تے چھڑی ایک نو بھی نہیں۔ اے حضرت خبیب بن عدی دی دعائے مقام تنعیم دی کہ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم دیتے آپ نو جناب جسم آپ دا کینچی نہ کاٹ دیتا گیا، تلوار تیر تے نیزے پورا جناب مکہ شہر مکہ کٹھا ہو کے آگیا اپنا بدلہ لین واسطے تے جدو آپ دا جسم کٹیا جا رہے سی نا تے کسے نے کیا خبیب دل وچ تیرے خیال تا آندہ ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندہ تو اس مشکل تو تا بچ جاندہ۔ حضرت خبیب بن عدی دا جسم تڑپ اٹھیا، آپ نے فرمایا جلیا تو کہنا میری جگہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے، کہندے خبیب نو تا اس وقت بھی یہ گوارا نہیں کہ حضور مدینے دی گلی چلن تے حضور دے پاؤں مبارک اس کوئی کنڈا چھپ جاوے۔ اے خبیب نو کیویں گوارا ہو سکدا کہ جناب اس مقام تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ پھر شاعر کہندا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور یہاں تو ایک بار حضور کی عزت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بڑھ کر بات کرے تو پھر ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ یہ آپ کو بارہا مرتبہ سنا چکا کہ حضرت سعد بن معاذ نے میدان احد میں کھڑے ہو کر کہا تھا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عادم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ آپ جس سے چاہے جنگ چھڑیں، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ ادھر ایک خاص بات ہے، جب یہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہاں جی، اور وہ چہرہ والضحیٰ والا چہرہ، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہاں جی، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ حضور کا مزید خوش ہوئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید چہرہ چمک اٹھا، حضور حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے خوش ہوئے۔ یہ اب سارا واقعہ چھوڑ کر میں حضرت سعد بن معاذ کا میدان خندق کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں جاتے ہوئے آپ نے جاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، یا اللہ آج جناب ابھی اے سعد ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی بڑا بڑا مارکہ برپا ہونے والا ہے، کاش کہ اس بار کے میں سعد تجھے شہادت آ جائے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکھل میں، رگ اکھل یہ اس کو کہتے ہیں لیفٹ بازو کی بائیں بازو کی کھبے ہاتھ دی اے رگ نو رگ اکھل اخ دین، حضرت سعد بن معاذ دے تھے تیر لگ گیا، خون جاری ہو گیا۔ جدو آپ نے دیکھا نا خون جاری ہو گیا تو آپ نے ہاتھ چک کے دعا منگے، یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنہ نے اس سے طرح کرو فار نال دوبارہ تیاری نال دوبارہ آہو دبدبے نال دوبارہ اگر تیرے حبیب دے مقابلے چانا نا انہوں نے مکے والے نے تو میں نو موت نہ دیویں، میں نہ دا مقابلہ کردہ رہا۔
اور اگر انہاں دوبارہ نہیں آنا تو مینوں موت دے دیویں. اور نالے فرمایا مینوں موت دین تو پہلے یا اللہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کیتی بنو قریظہ والے انہاں دا انجام وکھائے بغیر سعد نو موت نہ دیویں. حضرت سعد بن معاذ نے اے دعا منگی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق چو گھر تشریف لے گئے. حضرت سعد بن معاذ نے اے زخمی حالت چ دعا منگی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف فرما ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے ادھروں دعا منگی, ادھروں جبریل امین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو گئے. کیا یا رسول اللہ اللہ حکم دیندا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال کر دیو. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی, ادھر جناب ادھر حضرت جبریل امین آ گئے ہیں جی. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال کہنا تو دل نال گل کرتا صحیح, رب تیری گل پوری کرنے واسطے جبریل امین اپنے حبیب کو بھیج دیتا کہ سعد بن معاذ دعا کر چکیا. کہ دعا کی تھی پھر حضرت سعد بن معاذ نے جدو دعا کر دی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جدو محاصرہ کر لیا کافی دن گزرے, بنو قریظہ دے سارے سردار انہاں دے بڑے قبیلے دے لوگ قلعے دے لوگ سارے تھلے آ گئے. انہاں کہا یا رسول اللہ اسی تانوں اپنا حکم نہیں مندے, اسی سعد بن معاذ نو اپنا حکم مندیاں, اس نو بلاؤ او ساڑھے بارے عادل بنے, او ساڑھا فیصلہ کرے. سعد بن معاذ تو آڈا فیصلہ سی نہیں مندے, سعد بن معاذ نو بلاؤ. حضرت سعد بن معاذ پہلے دعا کر چکے ہیں کہ انہاں دا انجام بکھائے بغیر یا اللہ میں موت نہ دے بھی. رب نے انہاں دے منہ چو کڑھا دیتا کہ سعد بن معاذ ساڑھا فیصلہ کرے. حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت گھرج پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بھیجا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ حضرت سعد بن معاذ نو گھوڑے ہوتے سوار کر کے ایتھے لے آؤ بنو قریظہ دے قلعے دے سامنے. حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا گھوڑے ہوتے. جدو چلے نا تے پچھوں منافقہ نے آواز لائیاں جی میں سانو ہی آج منافق آواز لاندن, اے جناب حافظ صاحب ذرا خیال نال, اے جناب بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل بدماش ہوئی پھر دی, اے جناب بیوروکریسی دا دماغ بڑا خراب ہے, اے میڈیا بھی تہاڈا مخالف ہے, اے سارے تہاڈے ذرا خیال نال. حضرت سعد بن معاذ جدو ٹرے نا تے پچھوں منافقاں آواز دتیاں سعد خیال کری یہودی تیرے زمانہ جاہلیت بڑے یار سن, تیریاں بڑیاں تعلقداریاں سن, تیریاں بڑیاں یاریاں سن, تیریاں بڑیاں قرابتداریاں سن, اے یہودیہ دا خیال کری. حضرت سعد سن دے آئے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچے نا تے منہ پیچھے کر کے کیا فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ حضور دے غداراں بارے دعا کر چکے سن. سعد حضور دی بارگاہ پہلے بھی آئے سن, حضور نے کدی نہیں سی فرمایا قوموا الی سیدکم. جدو حضرت سعد بن معاذ پہنچے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو کیونکہ ناموس رسالت دا عزم لے کے آ رہا. اے جڑے میرے نال غداری کی تھی انہاں دا انجام دکھان واسطے آ رہا. حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو. حضرت سعد بن معاذ میرے آقا نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے ہیں کہ تو انہاں دا فیصلہ کر, اے مینوں حکم نہیں بندے. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر مینوں حکم بن دین تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دیاں عورتاں لوڑیاں بنا لیتیاں جان, انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان, انہاں دیاں جائیداداں ضبط کر لیتیاں جان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. اتنے ایک گل بڑی غور والی ساڈے بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی کہہ دیندے یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کر دیو تے حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. ایتھے ایک گل اور بھی ہے کہ جڑا حضور دا در چھڑ کے کدھرے اپنی خیر منگن صحابی کو بھی جاوے تے رب انہوں معاف نہیں کرتا. اگر وہ حضور دے در تے آندے تے سارے نو معافی مل جانی سی, لیکن انہاں حضور دا در چھڑ کے کدھرے اور گئے, وہ بھاویں صحابی دی بارگاہ گئے, انہاں دی دعا سی لیکن انہاں نو معافی نہیں ملی. ساڈے امام فرماندے با خدا خدا کا یہی ہے در,
بس بخدا خدا کا یہی حدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ دی اے دعا بھی قبول ہو گئی، اور قریش مکہ دوبارہ اس تو بعد جناب اہل مکہ دوبارہ دبدبے نال تیاری نال دوبارہ مدینہ پاک تے آئے بھی نہیں، اے دعا بھی قبول ہو گئی۔ او میرے آقا و مولا، او تسا گل ذہن چ رکھنی جڑا حضور نو انہوں نے خوش کیتا سی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے سن، حضور دا چہرہ چمک اٹھیا سی یہ گل سن کے، ہیں جی او گل ذہن چ رکھنی۔ حضرت سعد بن معاذ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا کہ حضرت سعد بن معاذ زیادہ لیلن، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی دی کونے چ لگوا دیتا، مسجد نبی دے سین میں لگوایا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانا آ رہے ہیں، زور پڑھانا آ رہے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آ رہے ہیں کہ آ کے حضرت سعد بن معاذ دے خیمے دا کپڑا چک کے کہہ رہے ہیں سعد کی حال ہے، سعد کی حال ہے، 5 ٹائم پوچھ رہے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ تک کہنے انہیں زبان حال نال، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ تک کہنے انہیں یا رسول اللہ پیڑے تسی کدی کدی پوچھتے سو، اس زخم دے برکت نہ ہونتا تسی روزانہ پوچھن لگ پہ ہو سعد تیرا کی حال ہے۔ حضرت سعد بن معاذ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے ایک دن عرض کیتا یا رسول اللہ سعد بن معاذ دی دعا قبول ہو چکی، انہاں دا زخم دوبارہ کھل گیا، خون تیزی نال بہ رہا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دے خیمے تشریف لے آئے، جدو خیمے تشریف لے آئے تے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا، ایتھے وہ گل یاد رکھنا، حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا بایا بازو پکڑیا تے اپنے سر اقدس تے رکھیا، صحابہ نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھیا، صحابہ نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھیا سارے اقدس تے۔ میں حضرت سعد بن معاذ دا خون میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سر اقدس تو بہ کے حضور دے رخساراں تے بہ رہا، حضور دی چشمان مبارک تے بہ رہا، حضور دی داڑھی مبارک تے بہ رہا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ نو ویکھ کے زبان حال نہ فرمایا سعد ویکھ تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی، اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت دا پھر وہ واقعہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے انہاں کندھیاں مبارکت حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھایا۔ او اگلی بات ہے حضرت سعد بن معاذ دی جدو تدفین ہو چکی نا تے حضرت سعد بن معاذ دی والدہ بھی قبر دے کھڑے ہو کے کول رو رہی ہیں، آپ 33 سالہ جوانن تے جناب قبر دے کول کھڑی ہو کے رو رہی ہیں کہ سعد ہن میرا کی بنے گا، کی مینو پیچھے کس دے حوالے کر کے گیا، اور رو رہی ہیں۔ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت سعد بن معاذ دی والدہ نو غمگین حالت چ دیکھا نا تے میرے آقا نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا، او گل او یاد رکھنا، حضور نو جاندیا بدر خوش کیتا، او گل یاد رکھنا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا۔ رب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کسے نو ہسدے ہویا نہیں ملیا، جدو تیرا پتر گیا رب اس نو ہسدے ہویا ملیا، اس واسطے کہ تو میرے حبیب نو ہسا کے آیا۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، حضور نو صرف جاندیا خوش کیتا، بدر جاندیا رب نے اپنا قانون قدرت بھی بدل دیتا۔ حضرت آدم تو لے کے حضور دے اس دن تک دے امتی جتنے بھی دنیا تو گئے، جتنے بھی حالت ایمان چ گئے، رب کسے نو ہسدیا ہویا نہیں ملیا۔ عالم اول تو لے کے اس دن تک رب کسے نو ہسدیا نہیں ملیا، انبیاء بھی ہیں، کلیم و نجی، مسیح و صفی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ پھر ایک بار اعلیٰ حضرت کو پوچھتے ہیں نا اے امام ایک کس طرح جناب ہویا، اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خوش کرنے کا یہ اصول ہے کہ رب نے اپنا اصول بھی بدل دیا اپنے بندے کو ملتے وقت، اس لیے کہ تو میرے حبیب کو خوش کر کے آیا ہے۔ یار اگر حضور کو وہ تو بڑے ہیں نا، اور کوئی نہ دھرتی نہ پیدا کیتا ہے نہ جان نثارا ورگا،
اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا انہاں چارہ یارہ ورگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اے تو پھر صحابہ نا جناب نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، وہ رشے جیسے اسرت پہ لاکھوں سلام، اور جان سارا نے بدر و احد پر درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ایتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامن انہاں تا حضور نو ویکھیا، چلو صدیاں بعد اگر کوئی حضور دے دین واسطے، حضور دی ناموس رسالت واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے جے پرچم بلند کرے تا اصول اج بھی ہوئی ہے۔ اس دا میں ثبوت دینا، گل اسائیں نہیں کرنی، ہوائی گلاں تے کرنی ہے نہیں نا، نہ ساڑھے قائد سانو دس کے گئے نا اے تا ہوائی گلاں کرنی ہے نہیں۔ بابا جی دس کے گئے قصور دے حافظ صاحب سن، او غازی علم الدین دی قبر پہ آئے، انہیں کہا غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن، انہیں کہا میں پتہ ہی نہیں منکر نکیر کون ہونے، انہیں کہا منکر نکیر آئے سن، انہیں کہا میں نے نہیں پتا کہ منکر نکیر کون ہونے۔ بابا جی فرماندے سن غازی صاحب کو کی پوچھنا سی، ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، دس انہاں دے بارے دنیا تے کی کہنا سی، تے غازی صاحب نے تے کہنا سی من عاشق سرمستم از دار میندشم پروانہ جاں بازم از نار میندشم چون عاشق گلزارم از خار میندشم چون عاشق دیدارم از مار میندشم من دار و بلا اشرا چون تخت شہیدانم حلات جو ہم عاشق از دار میندشم۔ حضرت غازی علم الدین نے کہنا سی حضور دے نا تے پھندا تا پوا کے آ گیا، انہاں دے بارے پوچھ دے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ تو تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جناب الفت کی چند باتیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حضور سے وفا کے چند انمول باتیں، ابھی تو باتیں ان سے بھی رہتی ہیں جنہوں نے حضور سے بے وفائی کی۔ یا رسول اللہ لبیک، در رسول چھڑ کے حضور دا در چھڑ کے تو سب بچ جانا سی، اوے رب نے اتھے فرعون لمحہ پایا، اتھے ابو جہل بچیاں کو مروایا، تسی کی شے ہو؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا بھائی نکے آڑے ہو، ڈھوکا آڑے ہو، جناب پنڈی گھیب آڑے ہو، سرگ آڑے ہو، جماعت آڑے ہو، جنڈ آڑے ہو، جے ناراض بیٹھے ہو تو میں واقع ہو دعوانا، لیکن نعرہ دے اجے تو میں نو اجے تک چاس نہیں آئی، میں تو آڑے کو لوانا نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ساؤنڈ بند کرو جی، لاؤ نعرہ، میں دیکھنا بھئی تو انہوں کتنی گل سمجھ آئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا در چھڑ کے ہیں جی، اے تا شاہی کوئی نہیں، تا صرف ریاست مدینہ کہنا سا نا، صرف تو ڈرامے لانا سا ریاست مدینہ۔ میں کہا بچو جنہاں حضور دے پچھے نمازاں پڑھیاں، پیچھے عبداللہ بن ابی جمعے بھی پڑھے، نمازاں بھی پڑھیاں، عیداں بھی پڑھیاں، جناب عبادتاں بھی کیتا، سارا کچھ حضور دے پچھے، سارا تراویحاں بھی جناب سارا کچھ پڑھیا حضور دے پچھے عبداللہ بن ابی ہیں جی۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گل ذرا غور کرو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے احد دے دن جدو حضور تے کافر تلوار تیر اور نیزے نہ ٹوٹ پے، جدو حضرت ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، حضرت طلحہ نو 70 زخم آئے، جدو حضرت جناب ابو دجانہ نے جناب حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے جدو جناب اس کافر دا سر بڑھ کے رکھ دیتا، جدو جناب حضرت کعب بن مالک حضور دی زرہ پہن کے ایک طرف دوڑ پے، اتنے مشکل حالات ہے، جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے کافر تلوار تیر نیزے بھالے نہ ٹوٹے ہوئے سن، این اس وقت منافق مسجد نبی میں زور دی نماز پڑھ رہے سن، حضور نو چھڑ کے این اس وقت جدو منافق پڑھ رہے سن تے انہاں دا سردار عبداللہ بن ابی بھی نال ہی ہونا،
وہ بھی پڑھ رہے ہونا حضور نو چھڑ کے مسجد نبی وچ نماز پڑھ رہے سن زور دی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 70 صحابہ دی باری آئی حضور نے فرمایا چلو بھائی انہاں دی تدفین کریے. جدو حضرت شماس بن عثمان دا حضور دے سامنے جسد انور لایا گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی حضور نے فرمایا شماس دی نماز جنازہ نہیں ہوئے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سی گواہی دینے اے حالت ایمان تے گیا, اے اللہ اور اس دے رسول دی جناب محبت وچ دنیا تو گیا, اے اللہ دی توحید تے گواہی دینے آپ دی جناب ختم نبوت اور رسالت تے گواہی دینے دنیا تو گیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وجہ نہیں, آج شماس بن عثمان نے اپنے نبی دے گرد اپنے نبی دی ناموس تے اس طرح گھوم کے حفاظت کر کے جنت جو مقام حاصل کر لیا کہ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی درجات واسطے. شماس بن عثمان نو اپنے نبی دی عزت تے پیرا دین واسطے رب نے او مقام جنت دے دیتا کہ اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں. ہیں جی ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حفاظت کر رہے ہیں. حضور انہاں دا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے اس واسطے کہ انہاں نو اے مقام مل چکیا کہ اگے جنت وچ مقام ہی کوئی نہیں. ایک او منافق جڑا حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھ رہا, میرے اللہ نے فرمایا حبیب تسی اس واسطے 70 باری بھی بخشش منگو نا, اس دی نماز جنازہ تسی خود پڑھاؤ, انہوں اپنا کرتا بھی دیو, اسی انہوں نہیں بخشنا کیونکہ تو آڑے نال غدار سی. حضور نو چھڑ کے تو ریاست مدینہ دیا گلہ کردہ سا ہے, تو فنکاریاں لاندہ سا ہے, کتنے ایک جاڑے چلی آن فنکاریاں, کتنے ایک جالے جناب آئیان, اور وہ سانو جڑے کہندے سن کہ جناب روڈے بند کرنا یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. ایک ایک گال سامنے موئے ہوتے, ایک حرف زیر زبر اتے تھلے نہیں, ایک ایک موئے ہوتے. اور جناب آج دہشت گردی دے پرچے بھی ہو رہے ہیں, آج جناب پیشیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جناب اجے تا اے دنیا اجے دا دنیا دے 70 آخرت, اجے دا دنیا دے 70 آخرت, اے تا اجے باقی جناب اجے منظر بچیا تُسی کی سمجھا سی کہ صدا بادشاہی تا میرے رب دی. ہیں جی آج جنہ کو چھڑچایا ہویا سی انہاں بھی لا کے سٹ دیتا, انہاں دی داڑھی نہ لمک رہے ہیں جی. آج جناب سارے بیڑے ہو گئے, میں کہا نہیں نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے. اے تا حضور دے غلامہ نالو بچیا اے گالی کوئی نہیں. جے امیہ ابن خلف نے حضرت بلال حبشی نو کٹیا سی نا جناب مکے دی گلیاں تے پھر بدر آڑے دن امیہ بن خلف نو حضرت بلال حبشی نے آواز آ دیتی سی بیکدیا چنگا موٹا سی. راہ فرماندہ اے جدو جناب آندہ نا کہ جدو اے گھروں چلیا نا تے اس دی زنانی بڑی سیانی سی, انہیں کیا امیہ نہ جامی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کہا امیہ ادھر نہ جامی, میرے آقا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا میدان بدر نشان لا کے ایتھے عتبہ نے مرنا, ایتھے شیبہ نے مرنا, ایتھے امیہ نے مرنا, ایتھے ابو جال نے مرنا, ایتھے سارے آج واصل جہنم ہونے, تے تیرا نام بھی لیا ادھر نہ جامی. ہاں اتھے جناب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. انہیں کہا اس منہ چو نکل گئی گل اور جناب تو کدی غلط نہیں ہوئی تے تو نہیں جانا. تے جدو گھروں باہر نکلیا نا تے جدو لشکر نو روانہ کرن لگا بدر دے مقام وچ تے جناب رب فرماندا کہ جدو آیا نا میدان وچ تے انہیں لشکر دے سردار کہنے لگے کتنی بیڑی گل ہے, تو اتنا بڑا سردار ہے تو واپس چلا جائیں گا, لشکر وچ بھی بزدلی پھیل جائے گی اور لوگ گلہ کرن گے کہ جناب سردار واپس چلے چڑھ گیا, سانو ایس اگلے مقام تک لے جا. جدو اتھے پہنچیا تے انہوں نے کہا ذرا اے اگے, رب فرماندا اسی فرشتے نو حکم دیتا نو دھکے دے کے بدر وچ لے جاؤ. جدو اے بدر وچ پہنچے نا تے انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا 1000 فرشتے, 2000 پھر 4000 پھر نشان لگے فرشتے, پھر رب فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا نا تے نسیا واپس تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ ہوتے. ہیں جی سارے دسن گے اور جی حضرت بلال نو کٹ پائی, میں کہا مننے ہاں اسی آج بھی کٹ کھان واسطے تیار ہاں حضور دے نا تے, لیکن یاد رکھ امیہ نو اگے کی ہویا ہے بھی تا دس نا, اے خالی نہیں کہ خالی کٹیا. حضرت جناب بلال دی جدو نظر پئی نا تے چگا موٹا سی ٹھولا سی این نسی جاندہ, تے حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ حلاکہ بلال, فرمایا جی آج امیہ بچا نا تے بلال نہیں بچا. صحابہ نے پھڑیا انہوں ناپیا جناب, ناپ کے لمحے پا کے 2 ٹوٹے کر دیتا. ہاں جے بلال نو کٹنا امیہ نہیں بچ سکتا تے لبیک عدیل نو شہید کرن والے تے جناب سرفراز نو شہید کرن والے تسی کیویں بچ جاؤ گے, تسی کیڑی باغ دی مولی ہو.
تو سادہ جناب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا نا کہ ملتان دے اندر نہیں تذکرۃ الاولیاء لکھا، پیر صاحب نے نہیں تذکرۃ الاولیاء لکھا کہ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری آپ بڑے بڑے صوفی بزرگ بھی سن، عالم دین بھی سن. آپ ملتان دی گلی جا رہے نا تے آپ نے پیچھے کتی بھونکی، آپ نے مڑ کے دیکھا تے لنگ ہے، جدو واپس آئے تے کتی مری پئی سی. حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری اس کول کھڑے ہو گئے، فرمایا اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میرے رب غیور کو گوارا نہیں یا تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ میں نے یہ دسو اسی تانوں اجے کچھ نہیں آکھیا، اجے تا پرائے دھکے لگے تے جناب رونے نکل گئے، اجے ساڑھے باقی ہیں، اجے تا عدیل دا حصہ باقی ہے، اجے تا راجہ زہیب دا حصہ باقی ہے، اجے تا سرفراز دا حصہ باقی ہے، اجے تا جناب ذوالقرنین دا حصہ باقی ہے، اجے تا عامر دا حصہ باقی ہے، اجے تا بڑے بڑے توڑے کو حساب باقی ہیں. تسی غلط فہمی دا شکار ہو گئے ہو. اجے نال جناب تو انو گھر یاد آ گیا، بیگمہ یاد آ گیا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا. میں کہا ہے تسی سید زادیاں دے گھر بھی گئے، سارے دے گھر گئے، اسی روئے نہیں، بالکل نہیں روئے، اسی بالکل بھی حال چیخ نہیں پائی. آج بھی الحمدللہ جناب 82 خاندان دے بندے جناب پرچیاں میں دے کے بھی تاوی نہیں روئے. سانو پتا قیمت دینی پوندی، حق گال کرن دی بڑی قیمت ہے اور اس راہ تے چلن دی بڑی قیمت ہے. اے تا 82 دیتے امام حسین نے تا 72 کربلا جنمن دیتے نا خون کٹا کے ہیں جی. اور پھر بھی آکھیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، تسی خالی پرچہ کٹ کے آدھے ہو بھئی یہ لسے پہ جان گے، اسی تا 72 کربلا دے کے بھی نہیں سے ہاتھ دیں دے یزید دے آتے تھے. ہاں اور اسی دا کیا سی کہ تلک الایام نداو تلک الایام نداولھا بین الناس، اے تا دنن رب پھیر کے رکھ دیندا، ایک ایک گل منہ تے مج رہی. آج جناب رونے نکل رہے ہیں. ایک ہو جناب ڈبو او بولی کتے دے منہ والا اور بھونکتا سی جناب تاریخ اللباق کو ایسے کر دیا. ایک دن گیا تو کہنا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے یاد آئے، میں جناب رون لگ پیا. میں کہا آجے تا تسی ایتھے بھی رونا تو آڈیاں نسلہ بھی رونا، تو سا نہیں تو آڈیاں نسلہ بھی رونا اور تو سا اتھے بھی رونا. ہائے ہاتھ اللہ آدری، ہائے ہاتھ اللہ آدری یہ کر دیا تو سا اتھے بھی رونا انشاءاللہ. اور اجے تا جناب ایدرو کی کہنے مختار سکفی نکلے آنا قاتلان حسین واسطے، اجے وارثان حسین نہیں نکلے. اجے تا او دن آئین جڑے متھے ہوتے جنہاں نو جناب پیار محبت دیا پیگا سننا، اجے تا ادھرو آ رہا. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آنا اور انشاءاللہ آئے گا، سانو پورا یقین آئے گا انشاءاللہ. اسی اپنے ایمان اور ایقان دے نال مکمل تسلی نال کھڑے ہاں. تو آڈے کو جڑا زور ہے لا لو، بالکل لا لو. جیلہ بے کھایا، ہتکڑیاں بے کھایا، تختہ دار بے کھایا، چکیاں بے کھایا، سارا کچھ بے کھایا، سارا کچھ کر کے بھی آخ دیا مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اس واسطے کے ساڑھی گل نہیں. وہ ایک گرفتاری تو لیڈر ڈردا، لیڈر ہوئے تے جناب ہتکڑیاں بوان تو ڈرے، اور لیڈر ہوئے میں کہا ایسا آکھیا سی او گل تا پھر بکری نا، ایسا آکھیا سی تو آڑے واسطی گل نہیں. اے تا ساڑھے بڑے سننا تے جناب 27 سال جیلہ میں کٹیاں اور کیا آزادی کی جنگ لڑنا. میں کہا نہیں آزادی کی جنگ پتر ہے ساڑھے بڑے لڑی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. اے نہیں تسی نہیں اپنا پیو جو بائیڈن بھی بلا لو، محمد عربی دا دین آئے گا پاکستان دے تخت تے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دیکھو وہ کس طرح آئے گا محمد عربی دا دین. بھائی ایک زبان چو نکلے آنا کہ اینا بھی رونا، اینا دیا نسلہ بھی رونا.
رو رہے ہیں نا اس سے زبان چ نکلے آ کے حضور دا دین تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا اے تخت تے آئے گا انشاءاللہ تے اے بھی سانو یقین ہے او ساڈے سامنے روئن انہاں دیاں نسلاں بھی ساڈے سامنے رو رہی ہیں تے اس سے جناب ساڈیاں اکھاں دے سامنے حضور دا دین بھی آئے گا اور پھر زیادہ دور بھی نہیں لگے گا باقی رہی الیکشن دی گل تے ساڈے شاہ صاحب پورے کرو فار نال ساڈے ملک صاحب کدھر گئے جی کمپین تے ٹر گئے چلو جی ساڈے ملک امانت صاحب شاہ صاحب جناب باقی سارے اے جناب پورے کرو فار نال جناب الیکشن وچ کھڑے تسی اے جناب سردار صاحب جناب سارے کرو فار نال ہاتھ چاہ کے جناب کھڑے ہو سارے کرو فار نال کھڑے اسی جناب بالکل طریقہ کار نال ووٹ لین آیا ساڈے ڈبے جو ووٹ چوری نہیں کرنے نہیں تا دوسرا رستہ ساڈے کول بڑے چنگے طریقے نال موجود ہے تے اسی او بھی نہیں ہاں کہ جناب جڑے آکھیں بھئی یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں یہ ہمیں شیل مارتے ہیں ہم انقلاب کیسے لائیں گے ہم اپنا حق کیسے لیں گے اسی او ہاں جڑا اپنا حق چھن کے بھی لینا جان دیا اور تگڑے ہو کے لینا چاہتے ہیں اس واسطے کہ سانو پتا مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے آئے کہ نہیں لوٹ کے کوئی گجر خان تو واپس کوئی جناب ایتھوں کوٹ لکھپت تو سدھا باہر ہیں جی کوئی کدھروں کدھر کوئی اسحاق ڈار بلا کے بھی معیشت کی ضلالت ہیں جی مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے ہاں منزل جناب عشق دی ہوئے تو وزیر آباد تک صرف دیوانے جا سکتے ہیں ہاں اور اجے جناب ساڈے شاعراں نے کیا تو ایتھے ٹکدا اے نعرہ بارڈر پار بھی لگنا انشاءاللہ لگنا اور اقبال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اور ممکن نہیں کہ جناب اے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کدی اکیلا چھڑ دے کیونکہ رب نو تا اپنے بندے ہوتے بھروسہ نا اقبال کہندا اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ یورپ کی یہ عمران خان یورپی مشین یہ جناب نواز یورپی مشین زرداری یورپی مشین یہ بلاول یورپی مشین ہے اور پھر کیا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ایسے جناب ملنگ عدیل اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور اقبال کہنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا پھر حضور کا دین آئے گا تخت پر اور انشاءاللہ آئے گا ہاں اب ہمارے بوڑھے تاشے نہیں کھیلتے اب ہمارے بوڑھے حضرت عمر بن مادی کرب کے قصے سنتے ہیں وہ زمانے گئے جب تم نے جناب دائیں بائیں لگا کر باتوں میں رکھا اب تو جناب ہمارے بوڑھے حضرت درار بن ازور کی تاریخ پڑھتے ہیں اب تو ہمارے بوڑھے علامہ خادم حسین رضوی کی حیات و خدمات کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ کامل محبت اور اخلاص اور وفا نصیب فرمائے اور یہ وفا آ جائے گی تو پھر ہوگا کیا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ وآخر دعوانا الحمدللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مصطفیٰ جان رحمت بھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی، یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ، یا اللہ تیرے عاشق رسول حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ آپ کے صدقے میں، یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ اس محفل کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ اس تحریک کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین اسلام کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ اس تحریک کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ ظالموں کو زیر فرما۔ یا اللہ آج وہ جو تیزاب پھینکنے والے تھے آج پانی سے بھی ڈر رہے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ ایسا بدلہ لیا کہ ہم سب تیرے رحمت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ تو اپنا کرم فرما اور ان کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا فضل فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ اے خداوندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، میں ہوا ہوں سخت زار بندہ محنت میں اسیر، کھول دے مشکل میری علی المرتضیٰ کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد۔